بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر پروگرام احکام شریعت مفتی عابد حسین اغاثی القادری کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم نماز کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، تو آئیے ناظرین مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بیٹا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس نیکی کے عمل میں اللہ ہم سب کو اس رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو جو دینی آگاہی دینے کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ تو مفتی صاحب، آج ہمارے پروگرام کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے؟ جی ماشاء اللہ، فیضان صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور نماز با جماعت کی بہت سی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں، اور افسوس ہے کہ آج کل ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ نماز با جماعت کا باقاعدہ اہتمام کرنے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بھی کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید لوگوں کو علم نہیں، یا وہ علم ہونے کے باوجود سستی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نماز با جماعت کے فضائل میں جو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئی ہیں، اور جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے بتایا، فرمایا گیا کہ ایک نماز جو گھر بندہ اکیلے پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہی نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اب کتنا بڑا یہ فائدہ، سب سے پہلا تو یہ کہ کہاں بندہ ایک نماز ادا کرے اور اسے ایک نماز کا ثواب ملے، اور کہاں با جماعت جا کر بندہ نماز مسجد میں ادا کرے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملے، کہ پڑھے ایک اور نماز، ثواب جو ہے وہ 27 نمازوں کا لے۔ تو یہ جماعت کی فضیلت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ واجب ہے اور یہ لازم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے معذور بھی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، اور مدینے میں کافی سنا ہے کہ خطرناک قسم کے جانور بھی آئے ہوئے ہیں، تو حضور اگر اجازت ہو تو میں نماز گھر پڑھ لیا کروں۔ اب یہ صحابی جو سوال کر رہے ہیں یا عرض کر رہے ہیں، یہ آنکھوں سے معذور ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حی علی الصلاۃ کی آواز کو سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا حی علی الفلاح کی آواز کو سنتے ہیں اذان کے اندر؟ انہوں نے کہا حضور سنتا ہوں۔ تو فرمایا پھر تمہارا حق ہے کہ تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ یعنی اتنی تاکید فرمائی کہ اگر آپ نابینا بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ مسجد میں آ کر نماز با جماعت نہ کریں۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ نماز با جماعت ادا کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، کامل وضو کرے، اور چل کر مسجد شریف کی طرف آئے تو اور آ کر جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے، اور اس کی تاکید میں یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اگر عورتیں اور بچے گھروں میں نہ ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو لہٰذا میں تمام سننے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ مجھے یقین قوی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے اور جماعت پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ سستی کرتے ہیں تو میں آپ سے معتبرہ گزارش کروں گا کہ نماز با جماعت کی بہت فضیلت ہے۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور پھر آپ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جب ظاہری یہ آپ دیکھ لیں کہ اکیلے ہم پڑھیں، ہو سکتا ہے ہماری نماز میں کمی کوتاہی ہو، لیکن ہم جماعت میں کھڑے ہوں گے جب تو کوئی نہ کوئی اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کے صدقے ہماری نماز قبول ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں بھی ان کے صدقے پورا اجر ملے گا۔ تو لہٰذا نماز با جماعت کرنا واجب ہے، لازم ہے، اور مساجد کو آباد کرنا چاہیے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی لازمی پابندی کرنی چاہیے۔ جی تو ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں نماز با جماعت کی فضیلت کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ تو آئیے اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، اس میں کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت ضروری مسئلہ ہے جو ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی صف کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو تیر کی طرح سیدھا فرماتے تھے، اور بعض کا آپ دائیں سے بائیں تشریف لے جاتے اور سب کو برابر کھڑا کرتے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اپنی صفوں کو ملائکہ کی طرح کیوں نہیں بناتے کہ جس طرح وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اس کہا گیا حضور ملائکہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل سیدھی صف کھڑی کر کے اور آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔
یعنی صف بندی کے متعلق بڑی تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. جو صفوں کو سیدھا رکھے گا اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھے گا, اور جو صفوں کو قطع کرے گا فرمایا اللہ اسے قطع کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو صفوں کو ملاتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ملاتا ہے, اور جو صفوں کو نہیں ملاتے تو ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جاتا ہے. تو یہ باتیں صف بندی کے متعلق بہت اہم ہیں. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو عرض کیا گیا حضور دوسری صف والوں پر, آپ نے پھر فرمایا کہ پہلی صف والوں پر, پھر عرض کیا گیا حضور دوسری صف والوں پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری والوں پر بھی. اب یہاں میں ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت کری ہے, نماز کری ہے, اور دائیں طرف زیادہ لوگ ہیں, بائیں طرف کم ہیں. ظاہر جن کو علم ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہو جائیں, اور بعد میں جو ہے اس نے دیکھا کہ دائیں طرف جگہ ہے سیدھی طرف, وہ بھی اس طرف چلا گیا. تو یہاں ضرور سمجھ لیجیے کہ بے شک داہنی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہونا بہت زیادہ ثواب ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر داہنی طرف زیادہ لوگ ہیں اور بائیں طرف کم لوگ ہیں تو فرمایا جو بندہ اس نیت سے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جائے, یعنی الٹی طرف آ کر کھڑا ہو جائے تاکہ صف برابر کی جا سکے, ادھر زیادہ ہے اور بائیں طرف کم ہے ان کو برابر کیا جا سکے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دوگنا ثواب عطا فرمائے گا, دگنا ثواب ملتا ہے اس کو جو صف کو برابر کرنے کی یعنی نیت سے بائیں طرف ہی کھڑا ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صف کی سیدھی طرف یعنی امام کے دائیں طرف صف میں کھڑا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر اس وقت لوگ زیادہ ہیں اور بائیں طرف کم ہے تو پھر جو بائیں طرف آ کر اس نیت سے کھڑا ہو کہ تاکہ میں صف کو مکمل کیا جا سکے, ایک طرف زیادہ لوگ ہیں ایک طرف کم ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا, دگنا ثواب عطا فرمائے گا. اور اس لیے صف بندی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے درمیان صفوں میں کشادگی کو ختم کرو, یعنی اگر فاصلہ ہے تو اس فاصلے کو ختم کرو, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ اور صف کو بالکل سیدھا رکھو, آگے پیچھے کوئی نہ ہو. کشادگی ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فاصلہ نہ ہو درمیان میں. فرمایا جہاں کشادگی ہوتی ہے تو وہاں شیطان جو ہے وہ صفوں میں گھس جاتا ہے. تو لہٰذا حکم یہ فرمایا گیا کہ کندھے سے کندھا ملا کر مل کر کھڑے ہو, یہ صف بندی کا بہترین طریقہ ہے اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کا بہترین اجر ملتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم جماعت کے لیے جائیں تو دائیں طرف کھڑے ہوں, اگر بائیں طرف کم لوگ ہیں تو ہمیں بائیں طرف جا کر کھڑے ہونا چاہیے اور اس طرف ہمیں جا کر صف کو مکمل کرنا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف زیادہ لوگ اور ایک طرف کم ہو. تو جس طرف کم ہے اس طرف جب کھڑے ہوں گے اس نیت سے کہ سب برابر ہو جائے تو انشاءاللہ دگنا ثواب ملے گا. جی تو ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں جواب دیا ہے. اب میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اکثر مسجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, اور ان کے بارے میں کیا ہوگا, مطلب وہ کس طرف انہیں کرسی رکھنی چاہیے اور اس پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ یہ بھی عام روٹین کا سوال ہے اور عام اس کی ضرورت پیش آتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بلا عذر شرعی اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کرسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگ باہر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں تو فوراً آ کر کرسی کا استعمال کرتے ہیں, حتیٰ کہ قیام تک نہیں کرتے. قیام کرنا فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ اگر ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو تو ضرور کھڑا ہو, یا وہ اس کا ملازم یا غلام یا کوئی بیٹا کو ساتھ ہو اسے پکڑ کر بھی کھڑا کرے تو اسے کچھ دیر قیام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. قیام فرض ہے قیام کرنا. تو پہلی بات یہ ہے کہ معمولی سی بات پر بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں, اس سے نماز ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر باعمر مجبوری کرسی کا استعمال کیا جاتا ہے تو میں اس کے متعلق عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بہت غلط رواج ہیں, کرسیاں درمیان میں رکھی جاتی ہیں, صف کے درمیان میں کرسی رکھ دی جاتی ہے, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. کرسیاں ہمیشہ کناروں پر ہونی چاہیے, یعنی یا دائیں سائڈ کے کنارے پر یا بائیں سائڈ کے کنارے پر. کیونکہ ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے بات کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشادگیاں ختم کرو, تو کرسی جب رکھی جاتی ہے تو کرسی سے لامحالہ کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. اب ادھر والا بھی اگر بالکل قریب کھڑا ہوتا ہے تو کرسی سے ٹکراتا رہتا ہے, ادھر والا بھی کرسی سے ٹکراتا رہتا ہے. تو لہٰذا کرسی والے حضرات کو چاہیے کہ پہلی تو کوشش کریں, پہلی بات یہ اس نیت سے کہ میری وجہ سے خلل نہ پڑے, میری وجہ سے کشادگی پیدا نہ ہو, وہ اپنی کرسیاں دوسری صف میں رکھ لیں, یا جہاں ان کو آخر میں جتنا ہو سکے جگہ ملے, یہ سب سے بہتر ہے. اگر ایسا نہیں ہے, بعض لوگ ہمارے ضد بھی کرتے ہیں تو امام صاحبان بھی کوشش کرتے ہیں کہ فساد نہ ہو, بعض ہمارے لوگ جو ہے وہ ضد کر جاتے ہیں, تو پھر بھی اگر کرنا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کرسیاں
صف کے کناروں پر رکھیں یا بائیں طرف رکھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے تاکہ دائیں صف میں خلل نہ پڑے. اگر رکھنے بھی ہے تو دائیں طرف بھی کنارے پر رکھیں, درمیان میں کرسی رکھنے سے گریز کریں, پرہیز کریں تاکہ صف میں خلل نہ ہو اور اس میں کشادگی پیدا نہ ہو. ہاں اگر ایسا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگی اور کوئی کرسی آ گیا, وہ کرسی پہ بیٹھ گیا, اب بندے اتنے تھے کہ اسے کنارے پہ جانا مشکل تھا, دائرے ہو گیا اور بعد میں لوگ آئے تو وہ ایک مجبوری ہے, اس میں ہم شریعت رعایت دیتی ہے, اس میں ہم بالکل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو مجبوری ہے کہ اس وقت لوگ نہیں تھے, بعد میں آئے لوگ. لیکن اگر جماعت پہلے سے پوری ہے تو پھر کرسی والے حضرات کو چاہیے کہ وہ پچھلی صف میں یا اس سے پچھلی صف میں جہاں بھی آخر میں جگہ ملے کرسیاں وہاں استعمال کریں, پہلی صفوں میں کرسیاں استعمال نہ کریں تاکہ ان صفوں کو برابر کیا جا سکے اور وہ صفیں اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل اسی طرح کھڑی ہوں جس طرح میرے آقا کریم اسلام چاہتے ہیں اور جس طرح آپ نے فرمان دیا ہے. تو لہٰذا اس بات سے ہمارے کرسی والے حضرات کو پرہیز کرنا چاہیے اور بلا حضور شریف کرسی استعمال کرنا, بیٹھ کر پڑھنا, یہ بالکل بھی قطعاً مناسب نہیں ہے, اس سے نماز ٹھیک نہیں ہوتی. لہٰذا اپنی نمازوں کو جب آپ چل کر مسجد میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ 2 منٹ قیام کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنی نمازوں کو خراب نہ کیجیے اور اس لیے کوشش کیجیے کہ قیام کھڑے ہو کر کیجیے. بابر مجبوری اگر ہے تو پھر آپ ضرور بیٹھ جائیں اور کرسیاں جس طرح میں نے عرض کیا اسی طرح کرسیوں کا استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ بھی اپنا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ دیں, انشاءاللہ مفتی صاحب جواب دیں گے کل کے پروگرام میں. اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں, ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے.